لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم علیکم السلام. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر دیا. اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ آپ اپنے پروردگار کی عبادت کریں اور قربانی دیں. آپ کا دشمن مقتون نسل ہے، آپ کا دشمن لاوارث ہے. عزیزان ایمان، بی بی سیدہ اس آیت کی مصداق کامل، مصداق اتم، مصداق اول، اور اس کے بعد دیگر مصادیق جس کے سلسلے میں میں کل گفتگو کر چکا کہ کوثر چونکہ اس شے کا نام ہے کہ جس میں کثرت اور خیر پایا جائے. اگر خیر نہ ہو تو پھر یہ کوثر نہیں بنے گا. اسی لیے ایک لفظ میں عام طور پہ مفسرین نے کوثر کی تفسیر خیر کثیر کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس خیر کثیر کو انسان دوسرے اعتبار سے بیان کر کے مصداق کو اگر ہم نے نہیں پہچانا تو ہم نعمت کا صحیح علم نہیں کر سکتے حاصل، اور اگر صحیح طریقے سے ہمیں اس کوثر کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، علیکم السلام، تو پھر انسان شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ اور یہ حقیقت ہے کہ چونکہ یہ خیر کل ہیں، چونکہ یہ حقیقت کل ہیں، چونکہ یہ سرچشمہ ہدایت ہیں، لہذا اگر ان سے انسان قریب نہ ہو سکا تو پھر خیر حاصل نہیں کر سکتا. اگر انسان کو کمال انسانیت تک پہنچنا ہے تو ضرورت ہے کہ انسان خیر کثیر کو اپنا نمونہ عمل قرار دے. پیغمبر اسلام نے بی بی سیدہ کو پہچنوانے کے لیے مختلف مقامات پہ جو تعبیریں استعمال کی ہیں وہاں اسی عظمت کو پہچنوایا ہے. بی بی سیدہ کو یوں ہی پوری بشریت کے لیے آئیڈیل نہیں بنایا گیا. چونکہ کسی بھی انسان کو اگر کسی دوسری شخصیت کو، کسی دوسرے فرد کو
آئیڈیل کے طور پہ منتخب کر دیا جاتا تو پھر بعد میں اگر اس سے بہتر انسان بنتا تو وہ یہ کہہ سکتا تھا پروردگار ہمارے لیے تو نے کوئی ایسی مثال ہی نہیں چھوڑی کہ جس کو ہم فالو کر کے اس سے بہتر تیری زندگی میں تیرے لیے بندے قرار پائیں، اس سے بہتر تیری عبادت کر سکیں، لہذا اسے نمونہ عمل بنایا کہ جو عبادت کے اعتبار سے بھی اس سے بہترین کوئی عبادت گزار نہ ہو، دعاؤں کی منزل میں قدم رکھے تو اس سے بہتر کوئی دعاؤں کا سلیقہ سکھانے والا نہ ہو، تربیت کے ماحول میں قدم رکھے تو اس سے بہتر کوئی ماں بن نہ سکے، اگر احترام پدر کی منزل میں قدم رکھے تو اس سے بہتر کوئی بیٹی نہ بن سکے۔ آپ اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ فاطمہ کو نمونہ عمل کیوں قرار دیا اللہ نے، اس لیے کہ ہر اعتبار سے فاطمہ مصداق اتم، درجہ اتم، آخری منزل پہ قدم رکھتی ہیں۔ لیکن یہ خطابت نہیں ہے، تاریخ انسان پڑھ کے تو دیکھے، جو چیز نبی کو عطا کی جا رہی ہے، اگر عالم انسانیت میں کوئی بھی منصف انسان، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی منصف انسان بھی اگر اتنا محسوس کر لے کہ دینے والا اس نعمت کا کون ہے تو نعمت کا خود بخود اندازہ لگ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحفے کے لیے جو قانون بنایا گیا، ہمیشہ تحفے کے لیے قانون یہ رکھا گیا کہ یہ دیکھ کے نہ دینا کہ جسے دے رہے ہو اس کی کیا حیثیت ہے۔ جس کو تحفہ دیا جاتا ہے اس کی حیثیت کو نگاہ میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ تحفہ جو دے رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اگر لینے والا نبی جیسا ہو، دینے والا خدا جیسا ہو، تو جہاں حیثیتوں کی یہ منزل ہو وہاں تحفہ کس قدر قیمتی ہوگا۔ سمجھنے کی کوشش کرے انسان، معرفت کی منزلوں میں قدم رکھنے کی تو کوشش کرے، پھر عظمت سیدہ سمجھ میں آئے گی۔ اور جب عظمت سمجھ میں آ جائے تو پھر خود بخود انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی۔ کمال کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کے دلوں میں اتر جائے، مگر شرط اتنی ہے کہ انسان کمال کا علم رکھتا ہو اور دل میں حسادت نہ ہو۔ شاید میری بات آپ کے ذہن میں ہو، معرفت اسی وقت انسان کو حاصل ہوگی اور عظمت کسی شے کی اسی وقت انسان کر سکتا ہے کہ جب اس شے سے لا علم نہ ہو، جاہل نہ ہو، اور دوسرے حسادت نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو احترام نہیں کر سکتا، تعظیم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ان کو کمالات عطا کیے، بس ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کمال سے عالم بشریت کو متعارف کرا سکیں۔ اگر انسان صرف جاہل ہے تو علم حاصل ہونے کے بعد وہ گرویدہ بنے گا، اور جب ان کمالات کا گرویدہ بنے گا تو کمال کا تقاضا یہ ہے، منزلوں کا تقاضا یہ ہے، عروج کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر عروج سے آشنا ہو جائے اور دل میں قدورت اور حسادت نہ ہو تو اس کمال کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور جب کسی شے سے محبت ہو جائے تو انسان اس کا مطیع ہو جاتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں، قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے پیغمبر، جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہیے کہ وہ میری اطاعت کریں۔
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت انسان کو عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر انسان کمال کو پہچان لے تو محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت انسان کو اتباع کی منزلوں میں قدم رکھواتی ہے، عمل کے راستے پہ لے کے جاتی ہے۔ انسان کو کمال معلوم تو ہو، پھر خود بخود اس سے قریب ہوتا ہے۔ میں ایک مسیحی رائٹر کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس نے جب مولائے کائنات کے کمالات کو پڑھا تو اس نے پڑھ کے کہا کہ اگر خدا سے میری ملاقات ہوئی تو میں اللہ سے شکوہ کروں گا کہ اے پروردگار، تیرے خزانے میں کیا کمی ہو جاتی جو ہر زمانے کو ایک علی دے دیتا۔ اگر خدا سے میری ملاقات ہوئی تو میں اللہ سے شکوہ کروں گا کہ پروردگار، تیرے خزانے میں کیا کمی ہو جاتی جو ہر زمانے کو ایک علی دے دیتا۔ آپ نے بھی تعریف کی، لیکن عزیزان ایمان، چونکہ ابھی معرفت بہت تھوڑی سی ہے، لہذا قدرت کے سامنے شکوہ کر دیا۔ ابھی اس نے صرف ایک علی کو پہچانا تھا، اس لیے شکوہ کر دیا، مگر خدا جو جواب دے گا وہ تو دے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عجب نہیں، جب وہ خدا سے یہ شکوہ کرے کہ پروردگار، تیرے خزانے میں کیا کمی ہو جاتی کہ جو ہر زمانے کو ایک علی دے دیتا، تو خدا بھی شاید پلٹ کے اس سے کہے، نادان، میں نے ہر زمانے کو ایک علی دیا تھا، مگر نہ پہلے علی کو تم نے پہچانا، نہ آخری علی کو پہچانا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں اللہ نے اپنے خزانے کے گوہر اور حجت کو کائنات کے درمیان نہ رکھا ہوتا۔ ہر زمانے کو اللہ نے ایک علی دیا، لیکن انسان پہچان نہیں سکا، مگر جب پہچانتا ہے ذرا ذرا سا۔ آپ دیکھیے زیادہ تر کائنات میں امام حسین اسلام سے کیوں لوگ قریب ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے امام حسین کو پہچنوایا۔ شاید ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔ ہم نے شاید اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، ورنہ آج بھی ایسے افراد ہیں کہ اگر ہم کمالات اہل بیت ان کے سامنے رکھ دیں تو انسان چونکہ کمالات کی طرف دوڑتا ہے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو وہ ہمیشہ بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے، کوئی انسان پست نہیں رہنا چاہتا۔ غریب سے غریب کو پوچھئے، وہ جس چیز کو کمال سمجھتا ہے اس کی طرف دوڑتا ہے، محنت کرتا ہے، پہنچنا چاہتا ہے، کمال حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کمال کو حاصل کرے، تو جب یہ بات فطرت میں ہے تو اگر صاحبان کمال کو ہم نے پہچنوایا ہوتا تو کیا دنیا ان کی حقیقتوں سے معترف نہ ہوتی؟ لیکن شاید ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ دست ادب جوڑ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم غیر معاشرے کی بات کیا کریں، مرحلہ تو یہ آ چکا ہے کہ ابھی ہم نے اپنے معاشرے میں بھی ان صاحبان کمال کو پہچنوایا نہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم سے جب بھی سوال کیا جائے کہ ہم کس کے ماننے والے،
تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اثنا عشری ہیں، ہم شیعہ اثنا عشری. کیا مطلب؟ یعنی ہم 12 اماموں کے ماننے والے. ہر آدمی یہی کہتا ہے نا، کہنا بھی چاہیے، فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. مگر میرے جوان بھائیوں، میں دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا کبھی خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچئے گا کہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں یا 12 اماموں کے جاننے والے ہیں. اس لیے کہ جاننا الگ ہے، ماننا الگ ہے. ہم جانتے ہیں، مانا اس وقت جاتا ہے کہ جب اوصاف اور ان کے کمالات سے انسان باخبر ہو. کتنے ائمہ ہیں کہ جن کی پوری زندگی سے انسان واقف ہے؟ آپ بتائیے. آج چند ائمہ کی زندگی اور ان کے حالات کو چھوڑ کے اگر گفتگو ہونے لگے تو اور ائمہ کیوں غریب ہیں؟ کیا ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں، چونکہ معرفت نہ ہوگی تو ہم آئیڈیل نہیں بنا سکتے، نمونہ عمل نہیں بنا سکتے. اور عزیزان ایمان، میں اس منزل میں زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہتا، صرف ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہم کیسے اہل بیت کو مانتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں خود سوچنا پڑے گا. اگر ہم آج کسی جوان سے پوچھیں تو نہ جانے کتنے دانشوروں کے اقوال سنا دے گا، لیکن اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ 14 معصومین کی ایک ایک حدیث سنا دے، ہم کیوں نہیں سنا پاتے؟ جب ہم مانتے ہیں کہ یہ باکمال ہیں تو کیا صاحبان کمال کی ایک حدیث بھی ہمیں یاد نہیں ہونی چاہیے؟ تو اب صرف ذہن میں ہمیں خدشہ وارد نہیں کرنا ہے. میرے جوان بھائیوں، آج بہت آسان ہے، دنیا کی ترقیوں سے فائدہ حاصل کیجئے اور یہ یاد رکھیے جیسے جیسے کائنات ترقی کر رہی ہے، اہل بیت کی عظمتیں اجاگر ہو رہی ہیں، اس لیے کہ وسائل فراہم ہو رہے ہیں، تو ان ترقی کے حالات سے آپ بھی فائدہ اٹھائیے. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اگر آج تک ہم نے ہر معصوم کی ایک حدیث یاد نہیں کی ہے تو بہت آسان طریقہ ہے، اپنے موبائل کے وال پیپر کو ایک ہفتہ ایک معصوم کی حدیث لکھ کے رکھ لیجئے. ہر روز دیکھیے، ایک ہفتے میں ایک معصوم کی اگر حدیث یاد ہو گئی تو 14 ہفتوں میں 14 معصوم کے 14 اقوال تو ذہن میں آ جائیں گے. پھر ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ معرفت کی منزلیں ہیں جہاں قدم رکھیے، اس لیے کہ اگر معرفت نہیں ہوئی تو ہم آئیڈیل نہیں بنا سکتے. اہل بیت، ان کو اللہ نے نمونہ عمل بنایا. خاص طور سے بی بی سیدہ کی زندگی عالم بشریت کے لیے ضرورت ہے فاطمہ. اور صرف عالم بشریت ہی نہیں، چونکہ دین ضرورت ہے عالم بشریت کی، اور فاطمہ ضرورت ہے دین کی. آپ دیکھیں کیا ہے ذات سیدہ. کبھی خبردار کوئی ایسا نہ کہے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہیں. نہیں، یہ منطق قرآن کے خلاف ہے، یہ فکر اہل بیت کے خلاف ہے. اہل بیت یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس کو محدود کیجئے. نہ خدا صرف مسلمانوں کے لیے، نہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے، نہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے، نہ اہل بیت صرف شیعوں کے لیے. سیدہ کو کبھی محدود نہ کیجئے، اہل بیت کو محدود نہ کیجئے.
عزیزان ایمان، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ میں آپ کے سامنے اسی منزل پہ آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم فضیلتوں کو سمجھ لیں گے تو ہم کائنات تک پہنچائیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم عظمت اہل بیت کو اجاگر کریں، اور یہ ایام اسی دنوں کے لیے ہیں، ایسے ہی دنوں کے لیے ہیں کہ ہم اپنی معرفت کی منزلوں میں آگے بڑھیں اور اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، کائنات تک پیغام پہنچائیں، اہل بیت کی شخصیت کو پہچاننے کی بھی کوشش کریں، پہچانوانے کی بھی کوشش کریں اس طریقے سے کہ رسول کی حدیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے الفاظ میں نہ پہچان سکتے نہ پہچانوا سکتے، مگر اہل بیت کو پہچاننا ہے تو صرف دو ذریعہ، خود اہل بیت اور قرآن۔ اب کیسے پہچانا جائے؟ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا، یعنی ہم سے مراد پورے عالم اسلام کی بات کرو، کسی سے پوچھئے پیغمبر ذہن میں تصور کیا لیے بیٹھے؟ مسلمانوں کا رسول۔ نہیں عزیزان ایمان، یہ منطق قرآن نہیں ہے، یہ خدائی لہجہ نہیں ہے، یہ اسلامی فکر نہیں ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر بنایا۔ کہیں اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے؟ کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت نہیں بنایا مگر عالمین کے لیے۔ خدا نے جب اپنا تعارف کرایا قرآن میں تو کیا کہا؟ میں رب العالمین۔ جب قرآن کی بات آئی تو کہا ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت۔ جب نبی کی بات آئی تو کہا نبی بھی عالمین کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، عالمین کے لیے رسول ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ عزیزان ایمان، لیکن آج عالم اسلام نے کتنا بڑا نقصان اسلام کو پہنچایا ہے۔ جب عالم اسلام سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے ہماری کتاب، رسول ہمارے رسول۔ نقصان جانتے ہیں کیا ہوا؟ مسلمانوں نے اتنا چلایا ہماری کتاب ہماری کتاب ہماری کتاب کہ غیر قوموں نے یہ سمجھا کہ قرآن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، اور جب انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن ہمارے لیے نہیں ہے تو انہوں نے پڑھا بھی نہیں قرآن کو، سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ جب رسول کی بات آئی، عالم اسلام نے اتنا چیخا ہمارے رسول ہمارے رسول ہمارے رسول، کہ اب غیر قوموں نے سمجھا کہ رسول سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں، لہذا رسول کی سیرت کو بھی نہیں پڑھا۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، رسول ہمارے رسول ہیں، انہوں نے بھی نہ قرآن پڑھا نہ سیرت پڑھی، نہ قرآن سے درس لیا نہ سیرت سے درس لیا۔ ہوا کیا عزیزان ایمان؟ عالم اسلام نے قرآن اپنی کتاب کہی، رسول کو اپنا رسول کہا، غیر قوموں نے نہ قرآن پڑھا نہ سیرت رسول پڑھی، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے نہ قرآن کو پڑھا نہ سیرت رسول کو پڑھا، صرف عالم اسلام کا یہ ادعا دیکھا، عالم اسلام کا یہ پیغام سنا کہ قرآن ہماری کتاب ہے، رسول ہمارے رسول ہیں۔ اب انہوں نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو دیکھا، عالم اسلام کے مسلمانوں کو دیکھا تو کیا نظر آیا؟ کہیں حق مارا جا رہا ہے، کہیں قتل کیا جا رہا ہے، کہیں خودکش حملے ہو رہے ہیں، کہیں پریشانیاں ہیں، کہیں اسباب دوسرے نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ حالات دیکھے تو غیر قوموں نے یہ سمجھا کہ جو کچھ مسلمان کر رہا ہے یہ ان کو ان کی کتاب بتا رہی ہے، ان کا رسول بتا رہا ہے، تو عمل مسلمان نے کیا، نفرت قرآن سے ہوئی، نفرت رسول سے ہوئی۔ پوری دنیا آج کیوں نفرت کر رہی ہے؟ اگر اس کو قرآن کے کمالات بتا دیے گئے ہوتے، اگر رسول اسلام کا کمال پہچانوا دیا گیا ہوتا
بھئی اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کبھی نہ کہیے گا کہ کربلا ہماری ہے، کبھی نہ کہیے گا غدیر ہماری ہے، کبھی نہ کہیے گا اہل بیت ہمارے ہیں۔ نہیں عزیزان ایمان، جس طریقے سے قرآن سب کا، جیسے خدا سب کا، مانو یا نہ مانو، خدا تمہارے ماننے سے خدا نہیں بنے گا، خدا رہے گا چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ جس طریقے سے قرآن سب کے لیے، چاہے تم مانو یا نہ مانو، اور قرآن رہے گا، اسی طریقے سے جیسے نبی کو نبی مانو یا نہ مانو، نبی سب کے لیے نبی ہے، تمہارے ماننے سے وہ نبی نہیں بنیں گے، اسی طریقے سے اہل بیت بھی سب کے لیے ہادی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس لیے کہ ماننے سے اہل بیت ہادی نہیں بنیں گے۔ کبھی یہ نہ کہیے کہ کربلا ہماری ہے، کبھی محدود نہ کیجئے، بی بی سیدہ کی ذات کو ہم نے محدود کر دیا، اہل بیت کی ذات کو ہم نے محدود کر دیا۔ بڑی اچھی بات کسی شاعر نے کہی ہے کہ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اصل مسئلہ عزیزان ایمان، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اہل بیت نے سب کے لیے کام کیا ہے، اہل بیت سب کے لیے آئے تھے۔ دلیل دینا چاہتا ہوں، اگر اہل بیت سب کے لیے نہیں آئے ہوتے تو پھر اہل بیت بھی محدود دائرے میں کام کرتے۔ دشمنوں کی ہدایت کا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ ان سے ہمارا واسطہ نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ خدا کا سجدہ نہ کرے تو کیا خدا اپنی خدائی چھوڑ دے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی اہل بیت کا احترام نہ کرے تو کیا اہل بیت اپنا کرم چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ پھر اب آج کے دور میں کون بتائے گا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ایام فاطمیہ نہیں ہے عزیزان ایمان، یہ اتنا بڑا مرکز ہے۔ بی بی سیدہ کی ذات عالم بشریت کی ضرورت کا نام ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بی بی سیدہ کے اسوے کو پیش کر رہا ہوں، بی بی سیدہ سے سیرت حاصل کیجئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جناب سیدہ کس لیے گئی تھی انصار کے دروازے کے اوپر؟ کیوں گئی تھی اصحاب کی ڈیوڑی پہ رات کی تاریکی میں؟ حسنین کا ہاتھ پکڑ کے بی بی سیدہ ایک ایک دروازے پہ کیوں جا رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدہ علی کی فضیلت کو یاد کرانے گئی ہیں؟ عزیزان ایمان، سیدہ علی کی فضیلت یاد کرانے نہیں گئی ہیں، سیدہ گئی ہیں مسلمانوں کو ان کی فضیلت یاد کرانے کے لیے۔ تمہیں تمہاری فضیلت یاد کرا رہی ہوں، اپنی فضیلت کو کھو نہیں، اس لیے کہ فضیلت ملنا بہت آسان ہے، فضیلتوں کی بقا بہت مشکل ہے۔ ارے تمہیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ تم نے غدیر کے دن علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اپنی فضیلتوں کی حفاظت کرو۔ سیدہ کو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ علی کی فضیلت یاد کیوں کرائیں؟ اگر علی اس لیے علی ہوتے تو یہ علی کی فضیلت بنتی۔ علی کی فضیلت نہیں ہے، حکومت علی کی فضیلت کا نام نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، جو صاحبان معرفت تھے انہوں نے جب ظاہری حکومت میرے مولا کو ملی ہے تو انہوں نے آ کے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ علی میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، کہا میرے مولا آج میں اس جگہ کو مبارکباد دوں گا جہاں آپ بیٹھیں گے، اس لیے کہ آپ کو ضرورت حکومت کی نہیں ہے، حکومت کو آپ کی ضرورت ہے۔ سیدہ کی سیرت تو دیکھیں، بی بی سیدہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیوں جا رہی ہیں حسنین کو لے کے ایک ایک کی ڈیوڑی پہ؟ تمہیں تمہاری فضیلت یاد دلانا چاہتی ہوں۔ عزیزان ایمان، فضیلت ملنا بہت آسان ہے، فضیلتوں کی بقا بہت مشکل۔
ہمیں اہل بیت کی محبت کی فضیلت ملی ہے، یہ فضیلتیں ملی ہیں تو ان کی بقا کا اہتمام کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے یہ فضیلت چھن جائے۔ اس لیے کہ غیر قوموں کو بھی خوب معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت کا نام ہے۔ آج میں نے ذرا سا مجلس کو اس رخ پہ اسی لیے رکھا کہ سیرت سیدہ کے یہ پہلو تو اجاگر ہوں۔ بی بی سیدہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ پوری عالم بشریت کی رہنمائی کو یاد دلانا چاہتی ہیں۔ تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ تم کہاں کھو رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ بی بی سیدہ کو غم اس کا ہے کہ ساری زندگی میرے بابا نے جو محنت کر کے تمہیں فضیلت دی اسے تم کھو رہے ہو۔ اسی لیے آپ خطبہ پڑھیے، اس میں بھی بی بی سیدہ نے انہی کھوئی ہوئی فضیلتوں کو یاد دلایا ہے۔ کل تمہارا عالم یہ تھا کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایک دوسرے سے ایسے جھگڑا کر کے چھینتے تھے جیسے بھوکے بھیڑیے غذاؤں کے اوپر حملہ کرتے۔ آج میرے وارث کی تلوار نے تمہیں اتنی دولت عطا کر دی کہ اب تم اطمینان سے ہو تو تم اس دین کو فراموش کر رہے ہو۔ یہ سیدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس چیز کو یاد دلا رہی ہیں؟ انسانوں کی کھوئی ہوئی فضیلت کو۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ بی بی سیدہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جنہوں نے پڑھا انہوں نے خود اعتراض کیا۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد سے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آیہ تطہیر کی مصداق بی بی سیدہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہاں سیدہ بی بی آیہ تطہیر کی مصداق ہیں؟ کہ جب وہ آیہ تطہیر کی مصداق ہے تو پھر یہ بتائیے کیا سیدہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتی ہیں؟ کہ نہیں، سیدہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس لیے کہ اگر سیدہ سے یہ کہہ دیا جائے کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتی ہیں تو قرآن کا انکار۔ اس لیے کہ جس کے اوپر آیہ تطہیر کا حصار ہو کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتی، کہ جب سیدہ جھوٹ نہیں بول سکتی تو کل دربار میں بی بی سیدہ نے جب یہ کہا تھا کہ یہ میرا حق ہے تو حق سیدہ کو دیا کیوں نہ گیا؟ کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا سیدہ صرف باغ فدق لے کے خاموش رہ جاتی؟ نہیں، اگر سیدہ کا یہ حق دے دیا جاتا تو پھر سیدہ اپنا حق دوسرا ثابت کرتی کہ جیسے میں اس میں سچی ہوں ویسے ہی حکومت علی کا حق ہے، علی کے حوالے کیا جائے۔ مسئلہ باغ فدق کا نہیں تھا، مسئلہ حکومت کا تھا۔ اب آپ پہچانے عزیزان ایمان، غیر قوم کے لوگ ہیں لیکن حقیقتوں کو اگر جان گئے تو ذہن میں سوال اٹھتا ہے۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا کہ جب انسان حقیقت کو جانتا ہے تو کچھ نہ کرے تو کم سے کم سوال تو ذہن میں اٹھتا ہے۔ اگر ہم اس ایام فاطمیہ میں بی بی سیدہ کی کوئی اور خدمت نہیں کر سکتے تو اتنی معرفت تو پیش کر دیا جائے کہ لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھنے لگے۔ ہمیں سمجھنا ہے، اور جب تک ہم نہیں سمجھیں گے حقیقتوں کو
ہم پہنچائیں گے کیسے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر کوثر ہم نے دیا، وارث ہم نے دیا، ہم نے وارث دیا ہے۔ مصداق کوثر سیدہ ہیں، لیکن عزیزان ایمان یہ قرآن کا وجود کتبی ہے۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بات واضح کروں، ہر شے کے 4 وجود ہیں۔ ایک وجود کتبی، یعنی جو لفظ لکھا جائے، مثلا گلاس کا یہ وجود حقیقی ہے، لیکن کہیں اردو، انگلش، عربی کسی زبان میں اگر کہیں گلاس لکھا ہوا ہے تو یہ ہے اس کا وجود کتبی، اور یہ جو لفظ گلاس بولا جا رہا ہے یہ ہے اس کا وجود لفظی، جو لفظ بول رہے ہیں ہم۔ اور ایک وجود ذہن میں ہوتا ہے، جو گلاس کہنے سے جو تصویر ذہن میں ابھرتی ہے یہ ہے وجود ذہنی۔ لیکن اب یہ کیا کیجئے گا کہ ہر شے کے وجود تو 4 ہیں، مگر 3 وجود کسی کام کا نہیں ہوتا، چوتھا وجود کام کا ہوتا ہے۔ ہر چیز کے 3 وجود ہیں، امامت، خلافت، ہادی، جس چیز کو بھی آپ لے لیجئے، ہر شے کے 4 وجود۔ اب لفظ کوثر، اس کے بھی 4 وجود ہیں۔ ایک وجود لفظی، میں مثال دے دوں تاکہ اور آسان ہو جائے بات چھوٹے بھائیوں کے لیے، کہ 3 وجود کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کسی کو پیاس لگی ہو، اگر وہ پانی 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 لکھ کے پوری کاپی بھر دے، کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی۔ یہ وجود لفظی ہے، کتبی ہے۔ نہیں، پانی پانی کہے اپنی زبان سے، یہ وجود لفظی ہے، پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی، بلکہ کہنے سے پیاس اور لگنے لگے گی۔ ذہن میں پانی کا پورا سمندر سوچ لے، پیاس بجھے گی؟ نہیں بجھے گی، جب تک اس کا وجود حقیقی حاصل نہ ہو۔ اگر پانی جو وجود حقیقی ہے وہ حاصل نہ ہو تو پیاس نہیں بجھے گی۔ عزیزان ایمان، ہر چیز کے 4 وجود ہیں، جب تک چوتھا وجود نہ ہو 3 وجود بیکار۔ مگر یہ کمال ہے اہل بیت کا کہ ان کے 4 وجود فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آپ کسی بھی اہل بیت کی شخصیت کو لے لیجئے، لفظ فاطمہ لکھتے چلے جائیے، ثواب ملتا چلا جائے گا۔ لفظ فاطمہ سوچتے چلے جائیے، ثواب ملتا چلا جائے گا۔ لفظ فاطمہ بولتے چلے جائیے، ثواب ملتا